أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذني وأوجز. قال: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مؤذن ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا وأجمع الأياس مما في أيدي الناس أو كما قال عليه السلام. صدر محترم واجب الاحترام علماء کرام، حاضرین جلسہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کا احسان و کرم ہے اس سردی کے موسم میں کھلے میدان میں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر یہ جمعیت علماء کی جانب سے آج کا یہ اصلاح معاشرہ کے عنوان پر پروگرام. ابھی آپ نے حضرت مولانا مفتی ابراہیم صاحب دعوت برکاتہم کی زبان سے وقت کی اہمیت اور دین کی بنیادی ضرورت سے متعلق ضروری باتیں آپ نے سماعت فرمایا. سچی بات یہ ہے کہ میں کچھ اور بیان کرنا چاہتا مگر آپ جس پوزیشن میں ہم کو نظر آ رہے ہیں اور یہاں بیٹھ کر کے خود ہماری جو حالت ہے تو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم آپ سے بات کریں تو کیا کریں. دینی گفتگو کے لیے یکسوئی کا ہونا، خاموشی کا ہونا، اطمینان کا ہونا یہ بے حد ضروری. آپ کو سردی لگ رہی ہے، ہم کو سردی لگ رہی ہے، وقت بڑھ رہا ہے، اس لیے ہم نے بے ترتیب ایک بات کہنے کا ارادہ کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی ہم سب کو ہمت عطا فرمائے. جمعیت علماء کا یہ جو اصلاح معاشرہ پروگرام ہے، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ نکاح بیاہ میں جو رسوم و رواج داخل ہو گئے ہیں اس کا خاتمہ کیا جائے، صرف اس سے نکاح کو پاک صاف کیا جائے، یہ مقصد نہیں، بلکہ اصلاح معاشرہ کا بنیادی اہم ترین مقصد ہے کہ ایک مسلمان سچا پکا مسلمان ہونا چاہیے. جیسے مسجد کے اندر مسلمان کے ساتھ اسلام رہتا ایسے مسلمان کے ساتھ اس کے گھر میں اس کا اسلام نظر آنا چاہیے. جیسے مسلمان کے ساتھ جنازے کی نماز میں اسلام نظر آتا ہے ایسے شادی حال میں اسلام اس کے ساتھ نظر آنا چاہیے. یہ ہے جمعیت علماء کا اصلاح معاشرہ کا اصل منظم پروگرام. اب چونکہ زندگی کے مختلف شعبے ہیں، الگ الگ ضروریات و حالات ہیں، اس لیے کچھ چیزوں کو بطور اشارہ ذکر کیا جاتا ہے، ورنہ حقیقت میں مقصود اور مطلوب اصلاح معاشرہ کا یہ ہے کہ ہم مکمل طور پر مسلمان نظر آئے. مثال کے طور پر جیسے نمازی مسجد میں جب داخل ہو جاتا تو باہر سے مسجد نظر آتی ہے، نمازی نظر نہیں آتا. نمازی مسجد میں داخل ہو جانے کے بعد باہر سے مسجد نظر آتی ہے، نمازی نظر نہیں آتا. ایسے مسلمان کی زندگی میں جب اسلام داخل ہو جائے
تو پھر اس کے ہاتھ پیر سے اسلام نظر آنا چاہیے، اس کے چال ڈھال سے اسلام نظر آنا چاہیے، اس کی خوشی غمی میں اسلام نظر آنا چاہیے۔ یہ ہے مسلمان کے مسلمان ہونے کا مطلب۔ آج صورتحال یہ ہے کہ مسلمان کو مسجد کے باہر اپنا تعارف کرانا پڑتا۔ آپ کون ہیں؟ ہم عبد الرحمن۔ اور ان کو جھانک کر کے دیکھو تو دور دور سے عبد الرحمن کا پتہ نہیں چلتا، دور دور سے عبد الرحمن ان کے قریب سے گزرنے کے لیے تیار نہیں، اپنا حلیہ اس طرح کا بنا رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں ایک مسلمان کی دینی ذمہ داری کو ذکر فرمایا۔ یہ قرآن مجید کی سورت، یہ آیت قرآن مجید کی جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص بات کو عنوان کے طور پر ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر بلا کر کے فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا۔ موسیٰ کو طور پہاڑ پر بلا کر کے اللہ نے فرمایا موسیٰ ہم نے آپ کو اپنا نبی بنا دیا۔ موسیٰ پیغمبر بن گئے، بنایا کس نے؟ اللہ نے۔ معلوم کیا ہوا؟ نبی خود نبی بننے کا پاور نہیں رکھتا۔ اگر نبی خود نبی بننے کا پاور رکھتا تو اللہ موسیٰ سے کیوں کہتے وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اے موسیٰ ہم نے آپ کو اپنی نبوت کے لیے چن لیا، منتخب کر لیا، منتدی کر لیا، پسند کر لیا، ہم نے آپ کو نبی بنا دیا۔ معلوم ہوا نبی اللہ بناتے ہیں، اسی لیے نبی کو نبی اللہ کہا جاتا، رسول کو رسول اللہ کہا جاتا، پیغمبر کو پیغمبر خدا کہا جاتا۔ کیا مطلب؟ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، خدا کا پیغمبر۔ نبی اپنے پاور سے نبی نہیں بنا، اللہ نے اپنے اختیار سے نبی بنایا۔ جب موسیٰ نبی بن گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب ہماری بات سنو، کہا فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اننی انا اللہ، فرمایا فاستمع لما یوحیٰ، ہماری بات دھیان سے سنو۔ نبی سے اللہ کہہ رہے ہیں ہماری بات دھیان سے سنو۔ تو عام مسلمانوں کو جب دین کی بات ان کو سنائی جائے تو تمہیں شرم نہیں آتی ہے دین کی بات سنتے سنتے موبائل چلاتے ہوئے؟ تمہیں غیرت نہیں آتی ہے دین کی بات سنتے سنتے فوٹو کھینچتے ہوئے؟ ایک طرف دین کی بات سن رہے ہو، دوسری طرف بیٹھے بیٹھے موبائل چلا رہے ہو، تیسری طرف بیٹھے بیٹھے میسج بھیج رہے ہو، چوتھی طرف کھڑے کھڑے فوٹو کھینچ رہے ہو، شرم نہیں ہے؟ نبی سے اللہ کہہ رہے فاستمع لما یوحیٰ، ہماری بات دھیان سے سنو، ایک وقت میں ایک کام کیا کرو، کھانے کے وقت میں کھاؤ اور سونے کے وقت میں سو۔ دین کے کام میں لگنے کے بعد دنیا کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، دین کی عظمت ان کے اندر ہونی چاہیے۔ ہم نے رسمی رواجی خانہ پوری کا مزاج بنا رکھا، ایسے بے لگام ہوتے جا رہے ہیں کہ اپنی غلطی کا احساس نہیں کرتے، بلا کسی ضرورت کے فوٹو کھینچنے کی ایک بیماری لگ گئی ہے، ایک بیماری لگتی جا رہی ہے۔ آخر فوٹو نہیں کھینچتے تھے تب زندہ نہیں رہتے تھے، تب کھانا نہیں کھاتے تھے، تب مرد نہیں تھے، تب عورتیں نہیں تھیں۔ جہاں کوئی شرعی مجبوری دینی ضرورت نہ ہو وہاں فضول کے لیے فوٹو بازی کا کام کرنا یہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ آزاد قسم کے لوگوں کا کام ہے۔ اللہ نبی سے فاستمع، توجہ سے بات سنو، طالب بن کر کے دین سنو، دین کا اپنے آپ کو محتاج سمجھو، زبردستی دین کی بات گلے نہیں لگانی چاہیے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے ناقدرے کے سامنے دین پیش نہیں کرنا چاہیے۔ جس کے دل میں دین کی عظمت نہ ہو،
اللہ کے کلام کا احترام نہ ہو، نبی کے فرمان کا اکرام نہ ہو، اس کے سامنے دین نہیں پیش کرنا چاہیے۔ جب نبی کو دین کے احترام کا حکم ہے تو ہر امتی کو بدرجہ اولا دین کی بات کا اکرام کرنا چاہیے، عزت و احترام کے ساتھ دین کی بات سننی چاہیے۔ لہذا میں صاف کہتا ہوں، اب اس کے بعد کسی کا موبائل چلنا نہیں چاہیے۔ سب اپنا موبائل بند کر دو پہلے، کم سے کم ایک مرتبہ تو زندگی میں عمل کر لو کہ دین کی بات کے احترام میں ہم نے دنیا سے اپنا رشتہ توڑ دیا۔ سب اپنا موبائل بند کرو، سب کو سائڈ لائن کر دو، بند کر دو۔ کم سے کم اللہ کے سامنے یہ کہنے کے لائق تو ہو جاؤ کہ اللہ ہم نے ایک مرتبہ ایسا کیا، ہم نے نقل کیا، آپ اس کو اصل بنا دو۔ اپنے اندر عمل کا جذبہ پیدا کرو۔ یہ کیا پلاسٹک مشین کی طرح بیٹھے ہوئے کچھ کہتے رہو، عمل کے لیے تیار نہیں۔ سب بند کرو، کسی کا نہ اسٹیج پہ نہ اسٹیج کے نیچے کسی کا موبائل نہیں چلنا چاہیے، تھوڑی دیر کے لیے بند کرو۔ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، کان لگا کر سنو، دھیان توجہ سے ہماری بات سنو۔ تو جب نبی اللہ کی بات دھیان سے سننے کا پابند ہے تو ہر امتی، ہر بندے کو اللہ کی بات عظمت کے ساتھ، احترام کے ساتھ سننا چاہیے۔ جب اللہ نے یہ کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زبان حال سے جواب دیا، اللہ ہم سراپا کان بن گئے۔ کیا مطلب؟ اللہ ہم ہما تہم جہت متوجہ ہو گئے، پوری طرح یکسو ہو کر ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ اب ہم پوری طرح آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، تب اللہ نے اصل بات کہی۔ کیا کہا؟ اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ۔ کون کہہ رہا؟ اللہ کہہ رہا۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب آپ لوگ دھیان سے سن رہے ہیں، اگلی بات آپ کی سمجھ میں خود بخود آ رہی۔ کہا اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ کلیم اللہ سے کہہ رہے ہیں۔ آج ہی موسیٰ کلیم اللہ بنے، آج ہی موسیٰ کلیم اللہ کہلائے۔ اب تک موسیٰ کہلا رہے تھے، آج موسیٰ کلیم اللہ کہلائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ نے کہا بے شک میں اللہ ہوں۔ تو موسیٰ زبان حال سے کہتے اللہ، ہم نے آپ کو اللہ جانا، ہم نے آپ کو اللہ مانا۔ اے لڑکے، حرکت بازی کرو گے تو کان پکڑ کے ہمیں ایسے ہٹا دینا۔ ہمیں بالکل دینی مجلس میں دینی بات کے درمیان ذرہ برابر اٹھک بیٹھک خصور پسند نہیں، نہ تو آلتو فالتو بات کرنے کے ہم قائل ہیں، اور نہ قدری کو کسی قیمت پر ہمیں گوارا۔ ہم متوجہ ہو کر بات کرتے ہیں، ہمیں طلبگار قسم کے لوگ سامنے چاہیے، کرایہ دار قسم کے لوگ ہمیں نہیں چاہیے۔ اللہ نے کہا بے شک میں اللہ۔ تو موسیٰ کہتے ہیں اللہ ہم نے آپ کو اللہ جانا، اللہ ہم نے آپ کو اللہ مانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ اللہ کا مطلب سمجھتے ہو؟ اللہ کا مطلب سمجھتے ہو؟ اللہ کو اللہ بولنا، دھیان سے سنو میں کچھ کہہ رہا ہوں، اللہ کو اللہ بولنا یہ اللہ کا مطلب نہیں، اللہ کو اللہ کہنا یہ اللہ کا مطلب نہیں۔ پھر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ علماء جانتے ہیں اگر آیت کی تفسیر آیت میں آ جائے تو یہ تفسیر کا سب سے اعلیٰ درجہ۔ اللہ نے اللہ کی تفسیر بتائی کہ اللہ کا مطلب کیا۔ اللہ کو اللہ کہنا یہ نہیں اللہ کا مطلب، اللہ بولنا یہ مطلب نہیں۔ پھر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ ہے اللہ کا مطلب۔
جس نے اللہ کو اللہ مانا تو حقیقت میں وہی اللہ کو اللہ ماننے والا ہے جو اللہ کو معبود حقیقی مانتا، مشہود حقیقی مانتا ہے، صرف اللہ کی عبادت کرتا، وہ اللہ کو اللہ ماننے والا۔ جب یہ بات ہوئی عقیدے کی تو آگے اللہ موسیٰ سے کہتے عمل کے لیے تیار ہو جاؤ، عمل کے لیے تیار۔ نبی سے بھی کہا جا رہا عمل کے لیے تیار ہو۔ آج گانجا بھانگ پینے والا آ کے بولتا کہ ہم ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ ہم سے نماز معاف ہو گئی۔ توبہ توبہ، سڑا منہ اچھا نہیں لگتا، تم سے نماز معاف ہو گئی۔ نماز کا تحفہ لانے والا آخری نبی، اس سے نماز معاف نہیں ہوئی، اور یہ گھانجا بھانگ پینے والا رنگ برنگ کپڑے میں گھومنے والا بکواس کرتا ہے کہ ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ نماز ہم سے معاف ہو گئی۔ یہ مسلم سماج کے اوپر بوجھ ہے، ان کی زندگی کو دیکھ کر کے بے نمازیوں کی تعداد بڑھتی، مسجد کے آباد خانے کے راستے بند ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کا بیان قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے موسیٰ سے کہا عمل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام زبان حال سے کہتے اللہ ہم عمل کریں گے، مگر اس دنیا میں عمل کے بہت سارے طریقے رائے گے۔ کوئی نماز پڑھ کے عمل کرتا ہے، کوئی روزہ رکھ کے عمل کرتا، کوئی حج کر کے، کوئی زکوٰۃ دے کے، تو ہم کون سا عمل کریں جو آپ کو زیادہ اچھا لگے؟ ہم کون سا عمل کریں جو آپ کو زیادہ اچھا لگے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فاعبدنی، میری عبادت کرو، اور عبادات میں سب سے اہم عبادت فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کرو۔ نبی سے کہہ رہے ہیں نماز کی پابندی کرو۔ 70 سال کا مسلمان صرف جمعہ کی نماز پڑھتا، اپنے کو مسلمان سمجھتا، شرم نہیں آتی، گھر روزانہ جاتے ہو، دکان روزانہ جاتے ہو، اور اللہ کے گھر میں ہفتے میں نظر آتے ہو، شرم نہیں آتی، مارکیٹ روزانہ جاتے ہو، اور عیدگاہ میں عید اور بقرعید کے دن مسلمانوں کے ساتھ نظر آتے ہو۔ تم کیسے مسلمان ہو، کیسے اللہ کے نام لینے والے، اور کیسے تم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو؟ تمہاری دعا میں بھی اثر نہیں، تمہاری بددعا میں بھی اثر نہیں۔ یہ ہمارا حال ہو چکا۔ ہم بیماری کو بیماری سمجھنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنی کمی کا علاج کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیسے سماج کے اندر سدھار پیدا ہوگا؟ جب تک روگی اپنے کو روگی نہیں سمجھے گا، اس کو صحت تندرستی ملنے والی نہیں، وہ اپنے کو رستم ہند سمجھے گا، بہت جلد موت کے لقمے میں چلا جائے گا۔ لہذا مسلم سماج مسجد سے دوری، نماز سے محرومی، یہ اللہ کی خیرات و برکات کو روکنے کا، اللہ کی خیرات و برکات کے روکنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور سب سے بڑا روڑا ہے۔ اللہ کی رحمت نہیں اترتی بے نمازی کی وجہ، ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں کو متاثر کرتی ہے۔ اور ایک گھر میں جب 40 بے نمازی رہتے ہو، ایک گھر میں جب 40 بے نمازی رہتے ہو، 40 ناپاک رہتے ہو، 40 ناپاک رہتے ہو، دن بھر میں 100 مرتبہ ہلو ہلو موبائل پر بولتے ہیں۔ ہم نے کبھی بیٹھ کر کے تنہائی میں سوچا 100 مرتبہ ہم اکیلے میں اللہ اللہ بھی بولتے ہیں، 100 مرتبہ تنہائی میں بیٹھ کر کے استغفر اللہ بھی بولتے ہیں، ہم ہیں کہاں؟ ہم کو کرنا کیا چاہیے، ہم کرنے کیا لگے؟ ہم کو کرنا کیا چاہیے، ہم کرنے کیا لگے؟ اللہ موسیٰ سے کہہ رہے نماز کی پابندی کرو، تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا اللہ ہم نماز کی پابندی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا نماز کا مطلب جانتے؟ رکوع سجدہ قوما قعدہ کا نام نماز نہیں ہے، یہ نماز کے اعمال ہیں، افعال ہیں، ارکان۔ ان حرکات میں مصروف آدمی کو دیکھ کر دیکھنے والا سمجھتا ہے یہ حالت نماز ہے۔
رکوع کا نام نماز نہیں، سجدے کا نام نماز نہیں، پھر نماز کس چیز کا نام ہے؟ نماز کس چیز کا نام ہے؟ قرآن سے پوچھو، قرآن بتائے گا کہ نماز کی جان کیا ہے، نماز کی شان کیا ہے، نماز کی پہچان کیا ہے، نماز کی طاقت کیا ہے۔ نماز کی جان، نماز کی پہچان، نماز کی شان اللہ خود بیان کرتے ہیں۔ موسیٰ سے کہا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز پڑھو میری یاد کے واسطے، نماز پڑھو میرے دھیان کے واسطے۔ نمازی جب حالت نماز میں ہو تو اس کا دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ نمازی جب نماز کی حالت میں ہو تو اسے اللہ یاد آنا چاہیے، دکان مکان مال و اولاد یاد نہیں آنا چاہیے۔ نماز کی جان ہے اللہ کا دھیان، اللہ کی یاد۔ تم اللہ کی یاد میں لگو گے۔ سنو مسلمانوں، فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم ہمیں یاد کرو ہم تمہیں یاد کریں گے، تم ہمیں یاد کرو ہم تمہیں یاد کریں گے، تم ہمارے دین کی مدد کرو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یعنی اللہ کی مدد چاہیے تو نماز کا اہتمام کرو، اللہ کی مدد چاہیے، اللہ کی یاد چاہیے تو نماز کا اہتمام کرو۔ اب یہاں ایک بات اور ہم ذکر کرتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی؟ کون کون سمجھ رہا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، ہمیں پتہ بھی چلنا چاہیے۔ یہ دائیں بائیں سب سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت سمجھدار لوگ ہیں جو سردی لگنے کے بعد سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ تو گرمی میں تو نامعلوم کتنا آپ سمجھتے ہوں، جب سردی میں آپ اتنا سمجھتے تو گرمی میں نامعلوم کتنا سمجھ، بغیر کہے ہوئے تو گرمی میں آپ سمجھ جاتے ہوں گے۔ آج ہم آپ نماز پڑھتے ہیں، مگر بہت سارے نمازی ایسے ہیں جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ مولانا جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی حالت میں ہمارا دھیان ادھر ادھر چلا جاتا ہے، نماز کی حالت میں ہمارا خیال ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ تو یہ بیماری ہماری نماز کو کیوں لگ رہی ہے کہ نماز میں دھیان اللہ